حماس کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں اسرائیلی میزائل حملے میں شہید، مختلف ممالک کی جانب سے اسماعیل ہنیہ کی شہادت کی شدید مذمت۔ ایران کے سپریم لیڈر آیت اللہ سید خامنائی نے شہید کے جسد خاکی کا دیدار کیا، یہ بھی کہا کہ اس کارروائی کے بعد اسرائیل سخت سزا کے لیے بھی تیار رہے۔ حماس کے سیاسی ونگ کے سربراہ اسماعیل ہنیہ تہران میں اسرائیلی میزائل حملے میں شہید۔ اسماعیل ہنیہ کو تہران میں ان کی رہائش گاہ پر نشانہ بنایا گیا۔ حملے میں ایک محافظ بھی شہید ہوا۔ اسرائیلی میڈیا کا کہنا ہے کہ اسرائیلی وقت کے مطابق رات تقریباً 2 بجے میزائل فائر کیا گیا۔ حماس کا اسماعیل ہنیہ کی شہادت کا بدلہ لینے کا اعلان۔ بیان میں کہا گیا کہ حماس کے سربراہ پر حملے کے ذمہ داران کو سزا دی جائے گی۔ حماس رہنما موسیٰ ابو مرزوق نے کہا ہے کہ اسماعیل ہنیہ کا قتل ایک بزدلانہ فعل ہے۔ اسماعیل ہنیہ کے قتل سے اسرائیل کو اس کے مقاصد حاصل نہیں ہوں گے۔ اسماعیل ہنیہ کی نماز جنازہ کل تہران میں ادا کی جائے گی، تدفین جمعے کو دوحہ میں ہوگی۔ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر شہید کے اہل خانہ کا بیان بھی سامنے آ گیا۔ شہید کی بہو ایناس ہنیہ نے سوشل میڈیا پر جاری ویڈیو پیغام میں کہا ان کے سسر شہداء کی فیملی سے تعلق رکھتے تھے اور آج خود بھی شہید ہو گئے۔ سب کو اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فخر ہے۔ صاحبزادے عبدالسلام ہنیہ نے اپنے والد کے قتل کا ذمہ دار امریکہ اور اسرائیل کو قرار دیا۔ بولے ان کے والد نے وہ مقام حاصل کیا جس کی انہیں خواہش تھی۔ ایرانی سپریم لیڈر کا اسرائیل کے خلاف جوابی کارروائی کا اعلان۔ آیت اللہ سید علی خامنائی کا کہنا ہے کہ اسرائیل نے اپنے لیے سخت سزا کی بنیاد فراہم کر دی۔ ایرانی صدر کا بھی اسماعیل ہنیہ پر حملے کا بدلہ لینے کا اعلان۔ مسعود پزشکیان بولے بزدلانہ حملے کا حساب دینا پڑے گا، حملہ آور اپنے بزدلانہ اقدام پر پچھتاوا کریں گے۔ ایران پاسداران انقلاب کا قاتلانہ حملے کی تحقیقات کے نتائج جلد سامنے لانے کا اعلان۔ ایرانی وزارت خارجہ نے کہا کہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت سے ایران اور فلسطین کا تعلق مزید مضبوط ہوگا۔ اسرائیل دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد ہے جس کی مسلم دنیا اور خصوصاً ایران کے خلاف جرائم کی فہرست بہت طویل ہے۔ یہ ایران میں دہشت گردی کے بڑے نیٹ ورک کی سرپرستی کرتا ہے جو ایران کی ایٹمی تنصیبات اور ملک کی اہم شخصیات کے قتل کی سازشوں میں مسلسل مصروف ہے۔ حماس رہنما اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر شدید عالمی رد عمل۔ ترکی اور دیگر ممالک کی اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر شدید مذمت۔ یمن کا 3 روزہ سوگ کا اعلان۔ ترکیہ کا کہنا ہے کہ ثابت ہو گیا کہ اسرائیل خطے میں امن نہیں چاہتا۔ اسماعیل ہنیہ پر حملے کا مقصد خطے میں جنگ مزید پھیلانا ہے۔ روس نے کہا ہے کہ اسرائیل اقدام سے جنگ پھیلے گی۔ امریکہ کا بھی صورتحال پر تشویش کا اظہار۔ امریکی وزیر دفاع حماس سربراہ اسماعیل ہنیہ کی شہادت پر فلسطینی بچوں کا شاندار خراج عقیدت۔ بچوں نے اپنے ملبے شدہ مکان پر کھڑے ہو کر اسماعیل ہنیہ کی تصویر لہرائی اور ان کی فلسطینی کاز کی خدمات کی بھرپور طور پر سراہا۔ چھوٹے بچوں کی محبت فلسطین کاز کے لیے اسماعیل ہنیہ کی کوششوں کی بھرپور ترجمانی ہے۔ فلسطین کے سابق وزیر اعظم اسماعیل ہنیہ کے 2017 میں خالد مشعل کی جگہ حماس کا سیاسی سربراہ مقرر کیا گیا تھا۔ وہ پولیٹیکل بیورو کے چیئرمین بھی تھے۔ وہ 2023 سے قطر میں قیام پذیر تھے۔ 1988 میں حماس کے قیام کے وقت ایک نوجوان بانی رکن کی حیثیت سے شامل تھے۔ 1997 میں حماس کے روحانی رہنما شیخ احمد یاسین کے پرسنل سیکرٹری بن گئے۔ 1988 میں پہلے انتفاضہ میں شرکت کرنے پر اسماعیل ہنیہ کو اسرائیل نے 6 ماہ قید میں رکھا۔ 1989 میں دوبارہ گرفتاری کے بعد 1992 میں اسماعیل ہنیہ کو لبنان ڈیپورٹ کیا گیا، جس کے اگلے سال اوسلو معاہدے کے بعد اسماعیل ہنیہ کی غزہ واپسی ہوئی۔ 2006 میں فلسطین کے الیکشن میں حماس کی اکثریت کے بعد اسماعیل ہنیہ کو فلسطینی اتھارٹی کا وزیر اعظم مقرر کیا گیا۔ اسرائیل نے اپنے خلاف ہونے والی تمام مزاحمت کاروں کی آوازیں بند کرنے کی روایت کو برقرار رکھا۔ اسماعیل ہنیہ سے قبل بھی اسرائیل حماس کے کئی رہنماؤں کو شہید کر چکا ہے۔ 1996 میں اسرائیل نے حماس کے رہنما 27 سالہ یحییٰ عیاش کو شہید کیا تھا۔ اسرائیل نے 2004 میں حماس کے بانی شیخ احمد یاسین کو غزہ میں شہید کیا، جبکہ 1 ماہ کے بعد ہی اسرائیل نے ان کے جانشین عبدالعزیز کو بھی شہید کر دیا تھا۔ جنوری 2024 میں صہیونی فوج نے حماس کے سینئر اہلکار صالح العلوی بیروت کو حملے میں شہید کر دیا تھا۔
اور صادقآباد میں پولیس اور ڈاکوؤں میں جھڑپ DPO عمران ملک کے مطابق ڈاکو سے مقابلے میں SHO ماشکا رانا رمضان شہید اور 4 ڈاکو مارے گئے۔ پولیس اور ڈاکوؤں کے درمیان بھاری ہتھیاروں سے مقابلہ جاری ہے۔